قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نشانے بھگائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور و طاقت والوں نے. جب ظلم ستم حد سے بڑھا تشریف محمد لے آئے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بن جائے. میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بارہا آزادی کے عنوان سے بیانیں بھی سنے ہوں گے، گفتگو سنتے رہے ہوں گے، لیکن اکثر آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی جاتی ہے وہ 1857 کے بعد کی باتیں پیش کی جاتی ہے. آج میں آپ کے سامنے 1857 باتیں پیش کروں گا، اور 1857 سے تقریباً 6 سال پہلے آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ انگریز گوئی چمڑی والے جب ملک ہندوستان کے اوپر قابض ہوا تھا تو ممبئی کے ساحلی کنارے سے آ کر ہندوستان کی سرزمین کو دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو سونے کی چڑیا کہلاتی تھی، یہ ہندوستان جس کے لال قلعہ قطب مینار کے دیواروں پر ہر اور ہر طریقے سے جواہرات لٹکے ہوئے تھے. انگریز نے یہ فیصلہ کیا اس سونے کی چڑیا کو لوٹنا ہے اور یہاں پر اپنی حکومت چلانی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے انگریز نے جس کا فروغ کیا وہ کلکتہ کی سرزمین تھی. انگریز 30,000 کی فوج کو لے کر کلکتہ کی سرزمین پر آیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کلکتہ کی سرزمین بنگال کی سرزمین ہے، پلاسی کا میدان ہے. وہ معلوم ہونی چاہیے انگریز کو کہ اس سرزمین پر رہنے والا 22 سالہ نوجوان ہے جن کا نام سراج الدولہ ہے. سراج الدولہ کو معلوم ہوا انگریز اپنی فوج کے لے کر ہم سے مقابلہ کرنے آ رہے ہیں. سراج الدولہ 30,000 کے مقابلے میں اپنے 50,000 فوج کو لے کر میدان تلافی میں آ گئے، اور اب یہ انتظار ہے کہ کس طریقے سے لڑائی شروع کی جائے. بات کہنے والے کہتے ہیں سراج الدولہ کی فوج کے دیکھ کر لوگ یہ کہہ رہے تھے آج انگریز کی فوجوں کو، آج انگریزوں کی نسلوں کو فصلوں کی طرح کاٹا جائے گا. لڑائی میں شروع ہوتی ہے، سراج الدولہ اپنے فوج کے ساتھ لڑنا شروع کرتے ہیں، لیکن وہ عین وقت پہ ان کے وزیر میر جعفر جب یہ دیکھے کہ لڑائی جیتنے والے تھے انہوں نے دغا بازی کی، اور اس کے دغا بازی کی وجہ سے وہ جنگ جیت چکے تھے انگریز. اس کے بعد انہوں نے میدان اس کو فراسی کو چھوڑ کر سارے ہندوستان کی زمین پر اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں اور یہ غور کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد کون سی جگہ ہے جہاں جایا جائے، جہاں سے لوگوں کو غلام بنایا جائے، اپنی حکومت بنائی جائے. انگریز نے اسی سرزمین بٹن کی طرف اپنی نظروں کو اٹھاتا ہے، اور شیر نصیر ٹیپو سلطان سے لڑائی کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں مولانا محمود حسن دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ شیر نصیر ٹیپو سلطان وہ شخصیت ہے جو کبھی بھی تہجد کی نماز نہ قضا کرتے تھے. ٹیپو سلطان وہ شہید ہے اور وہ مرد قلندر ہے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ٹیپو سلطان وہ شہید ہے جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ تھے. ٹیپو سلطان کو معلوم ہوا انگریز اپنی فوج کو لے کر ہمارے طرف رخ کر رہا ہے. اب ٹیپو سلطان ان کی لڑائی کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھے. کوئی ایسا نئے قانون نہیں ہے جو اپنے دیش کی حفاظت کے خاطر، جو اپنے قرآن کی حفاظت کے خاطر ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ دونوں ہاتھ میں ان کی ننگی تلوار تھی. انگریز نے اس سے کہا تھا ٹیپو سلطان ہمیں خلافت دے دو، ہم تمہیں بادشاہت دے دیں گے. ٹیپو سلطان نے کہا تم کیا سمجھتے ہو وہ بچوں کا کھیل ہو؟ ارے بڑی چمڑی والے، میرے سینے میں قرآن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول کی امتی ہوں، کبھی تمہارے سامنے سر جھکانے تیار نہیں. ٹیپو سلطان نے اس موقع سے تاریخی جملہ کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی، شیر کی ایک دن کی زندگی جدھر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد. حضرات محترم، یہ آزادی کسی نے ہمیں بچوں کی طرح کھلونے کے طور پر نہیں لیا. یہ آزادی کسی نے ہمیں پھولوں کی
की बात है वो कह रहे हैं अहले मदारिस ने कुछ भी अदा न किया। मैं आपको बताता चलूं अजीज तलबा, चमन अजीज के पुलिस का मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि वो वक्त आता है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ऐसे जाबाज सिपाही के जिनको देख कर जनरल हार अपने आप को थर थर कांपते थे। जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे उनकी लाश के सामने आकर जनरल हार्स कहता है अब मैं सीख चुका हूँ, हमारी हुकूमत आ चुकी है, लेकिन उसे मालूम नहीं था अभी अकाल अल्लाह कालब रसूल पढ़ने वाले बाकी है। उसे क्या मालूम था करबला की आखिरी मैदान बाकी है, उसे कहाँ मालूम था अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले उलमा की जिंदगी बाकी है। चुनांचे इसी सफर को लेकर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक जामे मस्जिद से फतवा देते हैं कि उलमा से मुखातिब है, अवामुन्नास से मुखातिब है, आपसे फतवा देते हैं सुनो सुनो आज से ये मुल्क दारुल हर्ब हो चुका है, आज से अंग्रेज से तुम्हारे लेन देन करना खरीदो फरोख्त करना सब हराम है। इसी चीज के खातिर शाह वलीउल्लाह जंग का ऐलान करते हैं और उसके बाद लोगों के अंदर एक हुर्रियत का जज्बा पैदा होता है, लोगों के अंदर जंग की उमंग बढ़ती है और इसी फतवे को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमाए किराम फैलते गए। मैं मुख्तसर तौर पर कह रहा हूँ वो लोग जो आज 78 साल की बात ये कह रहे हैं कि इस मुल्क की आजादी में उलमा ने कितना किरदार अदा किया, मैं ऐसे लोगों जाहिलों से कहना चाहता हूँ अरे अकल के अंदर क्या तुम्हें मालूम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये मदरसे के पढ़े हुए थे, कासिम नानोतवी मदरसे के पढ़े हुए थे, रशीद अहमद गंगोही मदरसे के पढ़े हुए थे, कासिम नानोतवी मदरसे के पढ़े हुए थे, मोहम्मद अली जौहर मदरसे के पढ़े हुए थे, अबुल कलाम आजाद मदरसे के पढ़े हुए थे।